سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھئے سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفع دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفع دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا 100 کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں اشرف ترین مخلوق انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اپنے پیارے حبیب علیہ تحیت و تسلیم کا امتی بنایا اور امتی ہونے کے صدقے ہمارے سروں پر کنتم خیر امت کا تاج سجایا اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور یہ جو میلاد ہے محفل میلاد یہ بھی شکرانے کی ایک قسم ہے کیونکہ شکر ادا تحدیث نعمت کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں ہم جو ہے اپنا ہی بھلا کرتے ہیں کوئی کچھ بھی کرتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے کوئی حج کرتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے اسی طرح کوئی آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سے جاتا ہے تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے آپ کسی کے ذکر کرنے کے محتاج نہیں نہ اللہ محتاج ہے جب اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما لیا اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے یہ بچے خاموش ہو کے بیٹھے اور یہ ٹریک چھوڑ کے بیٹھے بزرگ جو ہیں وہ ٹریک لگا کے نہیں بیٹھے تو بچوں کو اور گفتگو نہیں کرنی جو باتیں کرے نا یا سامنے نہ بیٹھے یا چپ ہو کے بیٹھو یہاں سے اٹھ جاؤ اچھا اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرما دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا نہیں تو اللہ کو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے اب اللہ نے ارادہ کر لیا کیا ارادہ کر لیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا
جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو کیا اللہ کو اپنے ارادے کی تکمیل میں کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے کسی کا محتاج ہے؟ اللہ نے فرمایا نا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی، کسی مخلوق کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی چیز کی کسی طرح بھی اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے۔ اب انسان ہے، ہر انسان محتاج ہے ایک دوسرے کا۔ غریب امیر کا محتاج ہے، اس کو کام پہ لگائے، اور امیر غریب کا محتاج ہے۔ امیر پیسے لے کے پھر رہا ہو، غریب پیسے لے کے بھی اس کے کام نہ کریں، امیر کیا کرے گا؟ امیر بھی غریب کا محتاج ہے۔ غریب امیر کا محتاج ہے، امیر غریب کا، ہر بندہ ایک دوسرے کا۔ آپ نائی کے محتاج ہیں بال کٹوانے، تو نائی آپ کا محتاج ہے، گاہک نہ جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ ہر بندہ ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کسی کا کسی طرح بھی محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت وقت کا بھی محتاج نہیں کہ کوئی چلو چیزوں کی محتاجی تو نہ ہو، کوئی وقت لگے گا، اللہ کو وقت بھی نہیں لگتا کوئی کام کرنے میں۔ اللہ پوری دنیا اس طرح کی ایک اور بنانے کا ارادہ کرے تو نہ اس کو سیمنٹ کی ضرورت، نہ بجری کی ضرورت، نہ اینٹوں کی ضرورت، نہ مستری کی ضرورت، نہ مزدوروں کی، نہ افرادی قوت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، میٹیریل کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ وقت کی ضرورت ہے کہ اتنا وقت لگے گا۔ وقت کا بھی اللہ محتاج نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، وہ جو ارادہ کر لیتا ہے۔ اب اللہ نے ارادہ کر لیا ذکر بلند کرنا ہے تو اللہ محتاج ہے ہم میلاد کروائیں گے تو حضور کا ذکر بلند ہوگا؟ کہ اللہ محتاج ہے ہم جلوس نکالیں گے تو حضور کا ذکر بلند ہوگا؟ کہ اللہ محتاج ہے کہ ہم جو ہے چراغاں کریں گے، اپنے گلیوں محلوں کو سجائیں گے تو حضور کا ذکر بلند ہوگا؟ اللہ محتاج ہے اس چیز کا؟ بالکل نہیں محتاج۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو عالم اسباب بنایا۔ دنیا کے سارے کام سبب سے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ نے سارے کام اسباب کے ذریعے کرتا ہے، لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دینی ہو، امیر کرنا ہو، تو اللہ اسباب کا محتاج تو نہیں، آسمان سے گر سکتے ہیں پیسے، لیکن اللہ ایسے نہیں دیتا۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ کوئی سبب بنے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کسی طریقے سے آئیں گے، کوئی نوکری لگے گا، کوئی منافع ہوگا، کسی ذریعے سے آئیں گے۔ اب اللہ رب العزت ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے، لیکن کرتا ذرائع کے ذریعے کام۔ اور ذرائع کے ذریعے کیوں کرتا ہے؟ جب کبھی ذرائع سے ہٹ کے کرتا ہے وہ اس کی قدرت کی شان قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے نا، جو روٹین میں کام ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت۔ ہم ایک دانہ اگاتے ہیں، اس سے وہ درخت بنتا ہے، اس سے پھل لگ جاتے ہیں، کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت ہے نا؟ لیکن ہم دن رات یہ کام ہوتا دیکھتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی اتنی بڑی قدرت کی نشانی سمجھتے نہیں۔ روٹین میں جو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک جو ہے ایک قطرے سے جو ہے انسان کو بنا دیتا ہے، قطرے سے نطفہ بنتا ہے، نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے، اس کے اندر ہڈیاں آتی، روح آتی ہے، انسان کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ قدرت نہیں اللہ کی؟ اور وہ بڑا ہوتا ہوتا چھوٹا تھا، بڑا ہوتا ہوتا بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دن رات روٹین میں بچے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھتے نہیں، ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن جو روٹین میں کام ہو رہا ہو ہم اس پہ حیران نہیں ہوتے، اس کو اللہ کی قدرت کی نشانی ہم اس طرح نہیں سمجھتے۔
تو اللہ کبھی کبھی اسباب سے ہٹ کے بھی کام کر کے دکھا دیتا ہے. جب اسباب سے ہٹ کے کر کے دکھاتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو. کہتے ہیں نا جو اسباب کے ذریعے کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی شان نہیں ہے، شان وہ بھی ہے، لیکن ہم شان کس کو سمجھتے ہیں؟ جو روٹین سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے. تو اللہ روٹین سے ہٹ کے نہ 1000 میں سے ایک کام کرتا ہے، لاکھوں میں سے ایک کر سکتا ہے. روٹین سے ہٹ کے کوئی کتنی شرح ہے اس کی؟ لاکھوں میں ایک. روٹین سے ہٹ کے کام لاکھوں میں ایک کا ہوتا ہے. ہر ایک کا جو کام ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ روٹین کے ذریعے، عام جو معمول ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے. اب کتنے انسان ہیں؟ آدم علیہ السلام سے قیامت تک انسان آئیں گے، کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ لیکن اللہ نے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا میں پیدا ایسے بھی کر سکتا ہوں، لیکن عام طور پہ میں ایسے پیدا نہیں کروں گا. صرف ایک پیدا کر کے دکھا دیا. اور کن کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا بغیر باپ کے. اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سب سے مختلف ہے. ہر کوئی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے ہر کوئی. لیکن آدم علیہ السلام نہ ماں کے ذریعے پیدا ہوئے نہ باپ کے ذریعے. مٹی کا پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونکی آدم علیہ السلام نے. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سب سے مختلف ہے. تو اللہ سب کو ایسے نہیں بنا سکتا سب کے مٹی کے پتلے بنائے جائیں اور اس میں روح پھونک دی جائے. کیا اللہ سب کو ایسے نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. لیکن اللہ ہر ایک کو جو اس نے قانون بنایا اسی قانون کے مطابق پیدا کرے گا. کوئی ایک آدھ قانون سے ہٹ کے پیدا کر کے دکھا دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے اللہ اسباب کا محتاج نہیں، لیکن دنیا کا ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ سبب سے ہوتا ہے. دنیا کا ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ سبب سے. اب اللہ محتاج نہیں کہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اسباب اختیار کرے. اللہ بغیر سبب کے بھی اپنے حبیب کا ذکر بلند کر سکتا تھا، لیکن اس نے سبب کیا بنایا؟ سبب یہ بنایا کہ عاشقوں کے دل میں ڈال دیا کہ اپنے حبیب کے ذکر کی محفلیں سجاؤ. محفلوں سے چل اللہ نے ایک سبب کیا بنایا اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا؟ خوش نصیبوں کے دل میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ میرے حبیب کے ذکر کی محفل سجاؤ. خوش نصیبوں کے دل میں ڈال دیا کہ میرے حبیب کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاؤ. خوش نصیبوں کے دلوں میں ڈال دیا میرے حبیب کی آمد پر جلوس نکالو، دنیا میں چرچا کر دو. دنیا پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ آج مسلمانوں کو کیا ہوا ہے. تو مسلمان بتائیں آج کے دن اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی. تو یہ چرچا ہوگا کہ نہیں؟ یہ جو جلوس ہے یہ چرچے کے لیے ہے. کیونکہ ذکر بلند کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا ذکر بلند کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، ہم میں سے کسی کا ذکر بلند ہونے کا مطلب ہے شہرت ہونا، مشہوری ہونا. مشہوری کیسے ہوتی ہے؟ ہم میں سے کسی کا ذکر بلند ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ایسے ہو جائے گا کہ اس کے نام کے جھنڈے لگنے لگ جائیں، اس کے نام کے نعرے لگنے لگ جائیں. یہ جو سیاستدان سیاست میں آتے ہیں، سیاست میں پتہ ہے کیوں اتنا چسکا ہے؟ سیاست کا چسکا سب سے برا ہے. دولت کا نشہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا نشہ اقتدار کا نشہ ہے. دولت کے لیے لوگوں نے اتنے بڑے گناہ نہیں کیے جتنے بڑے گناہ لوگوں نے اقتدار کے لیے کیے. ہے کہ نہیں ایسا؟
یزید کیوں بنا؟ یزید نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ اقتدار کے نشے نے اتنا بڑا ظلم کروایا۔ امام حسین بھی نظر نہیں آئے، آل رسول نظر نہیں آئے۔ اقتدار کا نشہ سب سے برا ہے۔ یہ پتہ ہونا کسی کو 5 سال وزیر اعظم بنے گا، پھر تجھے پھانسی بھی لگ سکتی ہے، پھر بھی بننے کی کوشش کرے گا، وہ دیکھی جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا کوئی وزیر اعظم عزت سے رخصت ہوتا ہے کوئی؟ پتہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سیدھا جیل جاواں ہیں جی، یا کیس ہو جائیں گے۔ پچھلا وزیر اعظم جیل میں، اگلا، ہر کوئی جیل میں جائے، چاہے پھانسی لگ جائے، لیکن اقتدار کا نشہ سب سے برا۔ اب اقتدار میں نشہ کیوں ہے یہ سمجھیں، اقتدار میں نشہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے، پیسے کے لیے نہیں ہے۔ کئی ہوتے ہیں بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، پھر بھی اقتدار کا نشہ۔ وجہ یہ ہے کہ اقتدار والے کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی شہرت بڑی ہوتی ہے۔ جس شہر میں جائیں تو پروٹوکول، گاڑیاں آگے پیچھے، ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ کسی ملک میں جائے تو اس ملک کا وزیر اعظم لینے آتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، سلامیاں۔ یہ جو چرچا ہوتا ہے نا، اس میں جو مزہ ہے نا، اصل مزہ اس وجہ سے اقتدار کے لیے لوگ مرتے ہیں۔ تو چرچا کیسے ہوتا ہے کسی کا؟ اس کو گارڈ آف آنر دیا جائے، اس کے نعرے لگائے جائیں، اس کے لیے جلوس کیے جائیں، اس کے جلسے کیے جائیں، اس کے لیے ریلیاں نکالی جائیں، اس کے نام کے اشتہار لگائے جائیں، فلیکس لگائے جائیں، بینر لگائے جائیں، یعنی جو طریقے ہیں چرچے کرنے کے، چرچے کیے جائیں۔ اس کو ایسے چرچا ہوتا ہے کسی کا، ایسے شہرت ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا اپنے حبیب کا ذکر بلند کرنے کا۔ اب ذکر بلند ایسے ہو جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی زیادہ میلاد کی خوشی ہے تو عید والے دن جو ہے روزہ رکھ کے سو جایا کرو، گھر 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ ہیں جی وزیر اعظم کا پروٹوکول ہی ہے نا، وہ کہہ دے ہم نے آپ کو پروٹوکول نا، آپ کو گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے سارے سپاہی آپ کے نام کے 2 نفل پڑھ کے سو گئے ہیں، اگلا بقیہ پروٹوکول آپ کے لیے نہیں ہے، ہو جائے گا۔ پروٹوکول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اپنے گھر میں چپکے سے اس کے نام کا روزہ رکھ کے اس کو ثواب کر دے، اس کو پروٹوکول ہو گیا، اس کی شہرت ہو گئی، چرچا ہو گیا۔ اس کے نام پہ کہہ دو مجھے بس آپ کے آنے کی ویسے خوشی ہے، ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آؤں گا۔ کوئی وزیر اعظم جائے تو کہے ہمیں خوشی آپ کے آنے کی، لیکن یہ کس نے کہا کہ ہم ایئرپورٹ پہ آئیں اور ریڈ کارپٹ بچھائیں اور گارڈ آف آنر پیش کریں؟ وہ راضی ہو جائے گا؟ ہم بڑے خوش ہیں، ہمیں بڑی خوشی آپ کے آنے کی، لیکن ایئرپورٹ سے خود ہی آ جانا، وہ مان جائے گا یہ پروٹوکول ہے۔ تو بتائیں جس کا ذکر اللہ نے بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے، کوئی کہے زیادہ خوشی ہے تو 12 ربیع الاول والے دن روزہ رکھ لو، اپنے گھر نفل پڑھ لو، تو کیا یہ حضور کا پروٹوکول ہے؟ جب کائنات کی سب سے بڑی ذات جس کے صدقے کل کائنات بنی، تو اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ اس کا پروٹوکول یہ کہ پوری دنیا میں اس کے نام کے جلوس نکلیں، ساری دنیا جو نام ماننے والے وہ بھی پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں آج یہ کس کے چرچے ہو رہے ہیں، آج کس کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج کس کے نام کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں۔ یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہم سے اللہ کرواتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے آپ کا چرچا کرنا ہے، آپ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ اب بتائیں جی جلوس نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اور دوسری بات، اگلی بات، لوگ میں دیکھو نا سیاستدانوں کی مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، لوگ میں ان کو اچھا نہیں سمجھ رہا، نہ کسی کی فیور کر رہا ہوں، بلکہ ان سے دل اٹھانے والی باتیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں لوگ اس لیے لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں جو جس کے بارے میں پتہ ہو یہ کل کو کام آ سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جس کا پتہ ہو سکتا ہے یہ جیت جائے اور کل کو کام آئے، تو الیکشن کے دنوں میں ویسے ہی ایک گاڑی لیں گے، خود پیٹرول پوا کر نال نال پجے پھرن گے،
اوے نعرے لاندے پھرن کے ہوندے شیر جیتے اور بلہ آئے، صرف اس لیے یہ جیت گیا تو کل کو اس سے کام لیں گے، ویسے ہی اس کے لیے اتنا خرچہ کریں گے، اور اس سیاستدان کا اپنے گاؤں میں جلسہ، جس سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں، تعلق بنانے کا طریقہ ہے نا، اس کا جلسہ اپنے گھر میں کرا دیتے ہیں، اس کے نام کے جھنڈے لگا لیتے ہیں، تاکہ کل کو جیت جائے تو اس کو جا کے بتائیں میں وہ ہوں جس نے آپ کی سپورٹ کی تھی، آپ کے نام کے نعرے لگائے تھے، آپ کی الیکشن کمپین کی تھی، آپ کا جلسہ کروایا تھا۔ لوگ اس لیے کرتے ہیں نا کل کو کام آئے گا، تو وہ تو کام آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے کل کو پہچانے بھی نہ، آپ جائیں تو وہ پہچانے بھی نہ، تسی دسو میں تو اڈے واسطے نعرے لاندہ رہا، کہندے بڑے لاندے رہے، میں پتہ نہیں ہونا، میں نے تو یاد نہیں آ رہا، تو بھی ہے کسی کے نہیں وچ انجی کہے گا نا، یا اپنے گارڈ کو کہہ دے گا صاحب ہے ہی نہیں گھر۔ تو دنیا والوں کے نعرے لگانے کا فائدہ ہو نہ ہو کوئی پتہ نہیں، بلکہ نہیں ہوتا فائدہ، دنیا والوں کے جلسے کروانے کا فائدہ ہو نہ ہو بلکہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں لوگ، ان سے معذرت کے ساتھ گزارش ہے، اتنی گرمی نہیں ہے، یہ وہی ہے باہر بیٹھنا، جیسے میں نے مثال دی نا، کوئی ایئرپورٹ تے نہ آوے گھر بے کے کہے جی میں گھر بے کے خوش ساں، تو جو کہے نا میں باہر بیٹھ کے سن رہا ہوں، میں ان کو اس کیٹیگری میں گنوں گا، وہ کہیں گے ہم سن رہے ہیں آپ کو، تو برائے مہربانی کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، اندر آ کے سنیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجمع یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، اور اس کے لیے تھوڑا بہت گرمی بھی برداشت کریں، یہ بھی جو ہے نجات کا باعث بنے گی۔ اچھا، دنیا داروں کے جلسے لوگ اس لیے کرواتے ہیں کل کو کام آ جائے گا، دنیا والوں کے نعرے لوگ اس لیے لگاتے ہیں کل کو کام آ جائے گا، لیکن کام آئے نہ آئے، ہم حضور کا جلسہ اس لیے کرواتے ہیں، ہمیں کل کو بتانا بھی نہیں پڑے گا یا رسول اللہ آپ کے نام کا جلسہ کروایا تھا، ہم یہاں جلسہ کروا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام گنبد خضرا میں ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کون میرا ذکر کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اور کون کون میرا ذکر سن رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اور ان کی لوکیشن کیا ہے، کس جگہ سے میرا ذکر کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام یہ بھی پہچانتے ہیں۔ اور قیامت والے دن آقا علیہ السلام میدان محشر میں جہاں اربوں لوگ ہوں گے وہاں بھی اپنے غلاموں کو پہچان لیں، تو بتائیں، اور پھر آقا دنیا کا کوئی بندہ کام آ بھی جائے، اگلی بات، دنیا کا کوئی کام آ بھی جائے، دنیا والوں کے کام آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اچھے وقت کے سب دوست ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھے وقت کا آپ ترقی کر لیں، کوئی عہدہ مل جائے ہیں جی، تو وڈی گل چھڈو، بندہ ایک SHO ہی بن جاوے، کوئی ایسا عہدہ مل جائے کسی کو جو لوگوں کو لگے اس سے کام پڑ سکتا ہے، تو جو دشمن ہے نا وہ بھی زبردستی آ کے رشتہ دار بن جائے، دنیا ایسے ہی نا تحفے دینے لگ جائے گی، رشتہ داریاں نکالنے کی کوشش کرے گی، کس امید پہ؟ یہ دنیا کا کوئی کام آ سکتا ہے، وہ آئے نہ آئے وہ اس کی مرضی، دنیا کا کام تو اچھے وقت کا ہر کوئی دوست ہوتا ہے، اچھے وقت میں جو غیر بھی آ کے دوست بن جاتا ہے، آپ پہ عروج ہو، لیکن جو بندے پہ برا وقت آئے تو سب سے پہلے سب سے کچے دوست چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے کون چھوڑتا ہے؟ جو کچے دوست ہیں نا، جو صرف خود غرض تھے نا، جدوں ویکھن گے ہونے دے کول نہ پیسہ پوسا نہیں رہا، ہون تے چاہ بھی نہیں پیاندا، ہونے دی دوستی دا کی فائدہ، وہ سب سے پہلے چھوڑ جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے کچے دوست چھوڑ جائیں گے، تھوڑا سا اور برا وقت آئے گا تو اس کی بنسبت تھوڑے سے جو پکے تھے وہ بھی چھوڑ جائیں گے، تھوڑا اور برا وقت آئے گا تو جو اس کی بنسبت پکے تھے وہ بھی چھوڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا مزید برا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟
سارے ہی چھوڑ جائیں گے۔ اگر اس پہ کوئی پرچہ ہو جائے، اس نے کوئی جرم کیا ہو اور اس کے ساتھ کوئی نامعلوم لوگ بھی لکھ دیے جائیں، دوست کہیں گے اندے نال پھرن سے بھی کٹ آئی ہیں جی، انہوں کوئی پھڑن آن گے تو سانو نامعلوم چنا نہ تر لین، وہ اس کے ساتھ کوئی پھرنا بھی پسند نہیں کرے گا جب زیادہ برا وقت آ جائے۔ اور زیادہ ہی برا وقت آ جائے ہیں جی، گھر پولیس والے پکڑنے آتے ہیں تو سگا باپ لکھ کے دے دے گا کہ میں اس کو آف کر رہا ہوں تاکہ میں نہ پڑھو، میں اپنے اس بیٹے کو بوجہ نافرمانی اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ سگا باپ لکھ کے دے دیتا ہے۔ اب باپ سے زیادہ کوئی مخلص ہوتا ہے؟ زیادہ برا وقت آئے تو باپ بھی مخلص نہیں رہتا۔ اگر بیٹے کی وجہ سے اس کو یہ خطرہ ہونا پیو نو لے جان گے تو پیو بھی مخلص نہیں رہندا، زیادہ برا ہو یا نافرمان ہو تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس کو آگ کر دیتا ہے، کہتا ہے میرا آئندہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ماں کا رشتہ ہم سمجھتے ہیں سب سے مخلص رشتہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا سب سے مخلص رشتہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ برے حالات ہوں تو ماں بھی کہہ دیتی ہے یہ میرا بیٹا نہیں، کہہ دیتی ہے کہ نہیں؟ چلے دنیا میں نہ بھی کہے، ایک دن ایسا آئے گا جب سورج سوا نیزے پہ آئے گا نا، جب بہت حشر کا دن ہوگا تو اس دن ماں کا رشتہ بھی جھوٹا ہو جائے گا، باپ کا رشتہ بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ بندے پہ جب زیادہ مصیبت پڑ جاتی ہے نا تو بندے کو، ایک ماں کو فرض کریں، ماں کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی۔ اب آپ ماں کے گلے پہ چھری پھیرنا شروع کر دیں، ادھر سے اس کے بچوں کے گلے پہ پھیرنا شروع کر دیں، اس کو اپنے بچے یاد رہیں گے، صرف اسے اپنا گلا چھڑانے کی فکر ہوگی، بچوں کو اس کے وہ بھول جائے گی یاد، کیونکہ زیادہ مصیبت میں اسے وہ صرف اپنا آپ بچانا یاد ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ زیادہ مصیبت آ جائے تو بندے کو صرف اپنا آپ بچانے کی فکر ہوتی ہے اور کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ اور قیامت میں جب سورج اتنا نیچے آئے گا نا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہیں بھائی جو ہے نا آج واقف کہہ دے میں تیرا پراساں کو ایک نیکی دے دے، بھائی بھائی کا واسطہ دے کر نیکی نہ مانگ لے، اس لیے بھائی سے بندہ چھپے گا، بھائی کو نظر ہی نہ ہوں میں، مصیبت آئی ہوگی تو اتنے خود غرض ہو جائیں گے سب، ماں بھی خود غرض ہو جائے گی، ماں بندہ ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، ماں نہ نیکی مانگ لے، اور ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی کہ اولاد نہ نیکی مانگ لے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اور وصاحبتی وبنی، بندہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کہ بیوی نیکی نہ مانگ لے، اور جو ہے بیوی خاوند سے بھاگے گی کہ خاوند نیکی نہ مانگ لے، بندہ بیٹوں سے بھاگے گا، بیٹے نیکی نہ مانگ لیں، بیٹے باپ سے بھاگیں گے، یعنی سارے رشتے اس دن کوئی رشتہ مخلص نہیں رہے گا، ماں بھی انتہائی خود غرض ہو جائے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ کوئی رشتہ، دوست تو چھوڑ دیں، اور دوستوں کا حال کیا ہوگا؟ ماں باپ بھی مخلص نہیں رہیں گے، دوستوں کی بات کیا ہوگی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقین کے، سارے دشمن نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے خود غرضی کے لیے دوستی بنائی تھی نا، بھی یہ میرے کام آئے گا، میں اس کے کام آؤں گا، دنیاوی غرض کے لیے جنہوں نے بھی دوستی بنائی ہوگی وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی بنائی ہوگی وہ قیامت والے دن بھی دوست ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں۔ الا المتقین کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کی رضا کے لیے جو دوستی بنائی ہوگی وہ قیامت والے دن بھی ہوگی، اور جس نے یہ سمجھ کے دوستی بنائی ہوگی نا یہ افسر ہے، وہ افسر اس کا دشمن ہوگا کہ ان نے میرے کو پٹھے کام کرائے نے تو وہ اندھا دشمن ہوئے گا۔ وہ سارے دنیاوی غرض والے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو نہ دوست رہا، نہ ماں رہی، نہ باپ رہا۔ اس دن مخلص کون ہوگا؟ اس دن اتنے سخت دن میں بھی آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آپ کو اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنے امتیوں کی فکر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، بھیک لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اب یہ شعر کی میں تشریح کر دوں تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے پتہ ہے کوئی ایک آدھ کو سمجھ آیا ہوگا، تشریح کرنے سے سمجھ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کتنی مزے والی شفاعت ہے، آپ کی اتنی مزے والی شفاعت ہے کہ محشر کے میدان میں دنیا اتنی خود غرض ہوئی پڑی تھی، دنیا ایک ایک نیکی کے لیے بھاگی پھر رہی تھی، لوگ مانگ سے خود غرض ہو گئے تھے، ماں اولاد سے خود غرض ہو گئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب حضور نے شفاعت کرنی شروع کی اور اس دن حضور نہ نیکوں کی فکر اتنی نہیں کریں گے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں چلے دنیا کا مخلص ترین رشتہ ہے ماں کا، ماں کے بہت سارے بیٹے ہوں اور ماں کو کے پاس پیسے بھی ہوتے ہوں لا کے دیتے ہوں، تو ماں کس کا فکر کرتی ہے زیادہ؟ جو نکما ہو، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، خود کما رہا ہو، ماں کو ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی۔ ماں کیونکہ مخلص رشتہ ہے، ماں اس کی فکر کرے گی جو نکما ہے، اس کے پاس کچھ آئے ہوں گے تو وہ اس کو دے دے گی چپکے سے۔ تو کس کی زیادہ فکر کرے گی؟ نکمے کی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام میدان محشر میں ویسے تو حضور کے زیادہ پیارے امتی تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی تعلیمات پہ عمل کیا، لیکن اس دن معاملہ اور ہوگا، جو نیک ہیں وہ تو مصیبت میں نہیں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے گناہ گار۔ تو اس دن آقا علیہ السلام کی توجہ نیکوں پہ نہیں ہوگی، کن پہ ہوگی؟ گناہ گاروں پہ۔ جب گناہ گاروں پہ توجہ ہوگی تو نیک کہیں گے پہلے تو کیا تھا، نیکوں کو بھی فکر لگی ہوئی تھی، جس کے پاس جتنی بھی نیکی تھی نا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا میں پھنس نہ جاؤں۔ اللہ کے جلال سے ہر کوئی ڈر رہا ہوگا۔ پہلے کیا حال تھا، ماں سے بھاگ رہے تھے، ماں نیکی نہ مانگ لے، باپ نیکی نہ مانگ لے، پہلے تو اتنے خود غرض تھے، لیکن جب دیکھیں گے حضور کی مہربانی تو گناہ گاروں پہ ہے، حضور نے تو گناہ گاروں کو اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے، اب نیک لوگ گناہ گاروں کو کہیں گے گناہ ادھارا دے دو تاکہ ہم بھی گناہ گاروں کی فہرست میں کھڑے ہو کر حضور کے لطف و عنایت کا مزہ اٹھا سکیں۔ اب سمجھیں شعر کو، اب شعر کو سمجھیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، بھیک لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ پرہیزگار لوگ آپ کی شفاعت دیکھ کر گناہ ادھارا مانگیں گے۔ پہلے لوگ نیکی مانگتے پھر رہے تھے، لیکن جب آپ کی شفاعت دیکھیں گے اب نیک لوگ گناہ گاروں سے گناہ ادھارا مانگیں گے، کیونکہ آج کے دن مہربانی کس پہ ہے؟ تو اس دن جب ماں کا رشتہ بھی بیکار ہو جائے گا کون کام آئے گا؟ آقا علیہ السلام۔ پھر جلسے کس کے کروانے چاہیے؟ دنیا داروں کے کروانے چاہیے یا حضور کے کروانے چاہیے؟ بولیں، جلسے کس کے کروانے چاہیے، دنیا داروں کے کہ حضور کے؟ جلوس کس کے نام پہ نکالنا چاہیے؟ پروٹوکول کس کو دینا چاہیے؟ اور کس کے نام پہ اپنے گھروں کو سجانا چاہیے؟ کیونکہ دنیا دار تو دنیا میں بھی کام آئے نہ آئے کوئی پتہ نہیں، لیکن آقا علیہ السلام قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ یعنی اس دن جب ماں کا رشتہ بھی، ماں جب اکلوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، یعنی اس دن ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اور اکلوتا بیٹا ہو نا تو وہ ماں کو زیادہ فکر ہوتی، لیکن اس دن ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی بھول جائے گی۔ ماں کو صرف یہ پڑی ہوگی میں بچ جاؤں،
ماں جب اکلوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ آقا علیہ السلام اس دن بھی اپنے امتیوں کو آ کہہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، گناہ گارو میرے پاس آ جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام اس دن بھی آ کہہ کے بلا رہے ہوں گے۔ اس دن ماں کا رشتہ پھیکا نظر آئے گا اور آقا علیہ السلام کا رشتہ سچا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم تو یہ جلسے کرانا کوئی ایسے کو بدعت نہیں ہے، ہم تو اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں حضور سے۔ ہم تو اپنا، اور یہ تعلق ایسا ہے کہ کل کو ریکارڈنگ کر کے دکھانی نہیں پڑے گی، ثبوت نہیں دینے پڑیں گے بھی ہم نے کروایا تھا، رجسٹرڈ پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے کہ جہاں بھی حضور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ اس محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس محفل پہ جو شریک ہو سب کے نام لکھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ پوچھتا ہے ان سے کہاں سے آئے ہو۔ اب اللہ نے خود بھی دیکھا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے جی فلاں محفل سے آئے ہیں، ہم 18 GD میں ایک محفل ہو رہی تھی اس کو کور کر کے آ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کون کون تھا؟ فرشتے ایک ایک بندے کا نام بتائیں گے، اس کے باپ کا نام بھی بتائیں گے، فلاں کا بیٹا فلاں ذکر کر رہا تھا، فلاں کا بیٹا فلاں ذکر کر رہا تھا، اور فلاں کا بیٹا فلاں شوق سے سن رہا تھا۔ اور اللہ فرمائے گا وہ کتنے ذوق و شوق سے میرا اور میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ کیا انہوں نے میرے حبیب کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو دیکھو مجھے بھی نہیں دیکھا، میرے حبیب کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی کس طرح والہانہ غائبانہ مجھ سے اور میرے حبیب سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ دیکھا تم تو کہتے تھے، اللہ فرمائے گا تم کہتے تھے نا آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا تھا اے فرشتوں میں آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا؟ مولا تو آدم کو خلیفہ بنائے گا، آدم کی اولاد تو قتل۔ فرشتوں کو علم تھا، فرشتوں کو بھی مستقبل کا علم تھا، نہیں فرشتوں کے پاس علم غیب ہے، آدم ابھی نہیں بنے، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آدم کی اولاد تو قتل و غارت کرے گی، خون ریزی کرے گی، فساد دنگے دنیا میں بڑے بڑے الٹے کام کریں گے، ہم فرشتے کوئی گناہ کرتے ہی نہیں، ہمیں خلیفہ کیوں نہیں بناتا؟ ان کے کہنے کا مقصد فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے کو کرتے ہیں دنگے فساد قتل و غارت کرتے ہیں جنگیں، اور بندیاں دے کام ویکھو بندے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بندے اللہ نے فرمایا میں نے بندوں میں کیا رکھی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ جب فرشتے اس محفل سے اٹھ کر دنیا کی محفل کور کر کے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ میرے حبیب کو دیکھا ہوا؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ تو کس طرح وہ مجھ سے اور میرے حبیب سے محبت کر رہے ہیں؟ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا جان مال سارا کچھ لے لیا جائے، ایک دفعہ مجھے اللہ کی زیارت کروا دی جائے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے میرا جان مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک دفعہ مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ دیکھو بن دیکھے کتنا محبت کرتے ہیں وہ۔ تم کہتے ہو میں آدم کو میں نے خلیفہ کیوں بنایا؟ فرشتوں سن لو یہ وجہ ہے، اس عشق کی وجہ سے میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور یہ یاد رکھے سارے انسان تو عاشق نہیں ہے نا، سارے انسان تو ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ جو ماننے والے ہیں ان کی وجہ سے ساری انسانیت اللہ نے بنائی، ان کی وجہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جدوں چلو میں پنجابی مثال دے دینا، میں پنجابی مجبوراً نہیں بولتا بلکہ آپ کے مزاج کو دیکھتے کوئی بتکلف بولتا ہوں، پنجابی مجھے آتی نہیں صحیح، کبھی کبھی یہ دیکھتے ہوئے تو مثال دے دیتا ہوں میں اس کی۔ لسی جڑے رڑک دینے، لسی کنی ہوندی ہے؟ لسی ہوئے گی انی ساری تو اندے چو مکھن کننا نکلدا ہے؟ لسی ہوئے گی انی ساری تو مکھن کننا نکلے گا؟ تو اندے چو کیوں پھر کننا نکلے گا؟ اور بھی کٹ۔
اب وہ ساری لسی بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ مکھن. مکھن کے لیے اتنی ساری لسی، اتنی دہی جمائی جاتی ہے، اتنی لسی بنائی جاتی ہے. اصل مقصد ہوتا ہے وہ مکھن حاصل کرنا. اور مکھن بھی اصل مقصد نہیں ہوتا بلکہ گھی حاصل کرنا. تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی انسانیت بنائی. کافر زیادہ ہیں، یہ جو تھوڑے سے عاشق ہیں ان کی مثال ہے مکھن کی، اور وہ جو سارے کافر ہیں ان کی مثال لسی. اب وہ جو تھوڑے سے عاشق ہیں ان کی وجہ سے اتنے لوگ اللہ نے بنا دیے جو بیکار ہیں، اللہ کے کام کے نہیں. اور یہ جو تھوڑے سے بھی جب نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی. یہ جو ذکر والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، انگریزوں کی وجہ سے نہیں کروایا تھا. انسان اشرف المخلوقات آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ جو ذکر والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. انگریز چاہے دنیا کی جو چیز مرضی بنا لیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی مثال لسی کتنا ہے. اللہ کے نزدیک حیثیت کس کی ہے؟ اللہ کے نزدیک حیثیت ہے ذکر و فکر. جس کے لیے کائنات بنائی، جو ذکر و فکر والے ہیں نا، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت ہے. تو سمجھ آئی بات؟ تو اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی وہ کس وجہ سے بنائی؟ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے. تو اللہ رب العزت ہم پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. دیکھو یہ محبت والے لوگ ہیں نا، ان محبت والے لوگوں کی وجہ سے میں نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ محبت والے تھوڑے ہی ہیں نا. دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ دنیا میں اس وقت کتنے ارب لوگ ہیں؟ یہ پاکستان کی آبادی کنفرم نہیں ہے، 23-24 کروڑ کتنی ہو گئی. دنیا میں کچھ 7-8 ارب لوگ ہیں. اب اس وقت اتنے ہی ہوں گے اندازاً. تو اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں. اس میں کتنے فرقے ہیں؟ تو اس میں محبت والے لوگ کتنے ہیں؟ تو جو محبت والے لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. اللہ کے نزدیک صرف ان محبت والوں کی اہمیت ہے. باقی کوئی دنیا میں کچھ بنا لے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو سمجھ آئی؟ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. تو اللہ محتاج نہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ہر جگہ اپنے حبیب کی اہمیت بتائی، مغفرت کے لیے بھی. اب مغفرت اللہ سے مانگنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب کے در پہ آ کے معافی مانگو. میرے حبیب نے بھی سفارش کر دی تو میں بھی معاف کر دوں گا. اس کا مطلب اللہ خود چاہتا ہے کہ دنیا میرے حبیب کے در پر جھکے. اللہ رب العزت اس کو یہ نہیں سمجھتا یہ شرک ہو جائے گا، مینو چھڑ کے میرے حبیب نو لوگ کی زیادہ منن لگ پہ. اللہ یہ نہیں سوچتا، یہ یاد رکھیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کو چھوڑ کے سنی حضور کی زیادہ تعریف کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ سوچ ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں نے شاید پہلے بھی مثال دی ہو. غوث پاک دی انی شان بیان کر دیں نے جنی کوئی بالکل اللہ نالی ملا دیں نے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ حضور کی شان سے یہ نہیں سوچتا کہ میرے حبیب کی زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے کوئی اس کو ناگوار نہیں سمجھتا. اب مثال میں دیتا ہوں کہ پاکستان میں آنا ہو کسی ملک کے بادشاہ نے، معزز ملک، آپ لگا لیں سعودیہ کے بادشاہ نے آنا ہو پاکستان میں، تو اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ اس کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اس کو لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. ہمارا وزیر اعظم یا صدر اس کو لینے جاتا ہے ایئرپورٹ سے، اور گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. ایسے پروٹوکول سے ہم لے کے آتے ہیں. اب آنا تھا سعودیہ کے بادشاہ نے، اس کی کوئی مصروفیت بنی، اس نے اپنا سیکٹری بھیج دیا. کیا کیا؟ ان کا دورہ طے سی لیکن کوئی مجبوری بن گئی. اس نے کیا کیا؟ اپنا سیکٹری بھیج دیا یا اپنا وزیر خارجہ بھیج دیا، اور وہاں بیٹھ کے وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کہ جڑا میرا سیکٹری گیا ہے ان دا پروٹوکول کیویں پروٹوکول دیندے پے نے. وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. وہاں بیٹھ کے وہ دیکھتا ہے کہ بھیجا سیکٹری کو بھی اتنی عزت دے رہے ہیں پاکستانی جتنی بادشاہ کو دینی تھی. اس کے لیے بھی ریڈ کارپٹ بچھا دیا.
اس کو لینے بھی ہمارا وزیر اعظم چلا گیا، اس کو بھی گارڈ آف آنر پیش کر دیا، یعنی جو سارے پروٹوکول بادشاہ کو دینا تھا وہ ہم نے سیکٹری کو دے دیا۔ وہ تھے بے کے ٹی وی تے لائیو ویکھدا پیا، کیونکہ کسی ملک کے بادشاہ کا اس طرح پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو لائیو بھی دکھایا جاتا ہے۔ وہ وہاں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے کہ اے کی میں بھیجا سیکٹری ہے، جڑی عزت مینوں دینی سی انی عزت انہوں نے انہوں دے دیتی۔ اب سوچیں، اپنی عقل سے سوچیں، وہ بیٹھ کر یہ دیکھ کر ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ بتائیں ذرا، بتائیں ذرا، ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ ہیں جڑے کہندے ناراض ہوئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرو، پتہ لگے ووٹ۔ اچھا جو کہتے ہیں خوش ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں خوش ہوگا، خوش ہوگا، کیوں؟ وہ سمجھے گا کہ اس کی عزت میری وجہ سے کی، میرا سیکٹری سمجھ کے عزت کی ہے، یہ عزت میری ہے۔ خوش ہوگا وہ یہ دیکھ کر اپنے سیکٹری کی عزت، اگر اس کو اتنی عزت دے دی جتنی بادشاہ کو دینی تھی، وہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ میرا سیکٹری سمجھ کے اتنی عزت کی، میرے سیکٹری کی اتنی عزت کی، میں چلا جاؤں تو کتنی کریں گے، وہ خوش ہوگا۔ ہاں ایک صورت میں ناراض ہو سکتا ہے، ناراض یوں ہوگا کہ جب وہ میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی لوگ اس کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں، تو تعارف کروانے والے پاکستانی کے میڈیا میں کوریج کیا ہو رہی تھی؟ خبروں میں یہ آ رہا تھا کہ اس کو سیکٹری کہنے کی بجائے یوں نہیں کہہ رہے تھے کہ سعودیہ کا سیکٹری آیا اور اس کا ایئرپورٹ پہ استقبال کیا گیا، بلکہ پاکستان کی خبروں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بادشاہ آیا، اس کا استقبال کیا گیا۔ جدوں یہ پتہ لگے گا انہوں سیکٹری نہیں سمجھے، انہوں ہی بادشاہ سمجھن لگ پہ نے ہون ناراض ہوئے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ جب اس کو سیکٹری سمجھے، عزت جتنی مرضی دے دیں وہ خوش ہوگا، لیکن جب اسے پتہ لگے گا بادشاہ انہوں سمجھن لگ پہنے، پھر کیا ہوگا؟ وہ ناراض۔ اب سمجھیں، اس کے حبیب کی جتنی مرضی شانیں بیان کر دیں اللہ خوش ہوتا ہے، میرا حبیب سمجھ کے تعریفیں کر رہے ہیں، یہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کوئی غوث پاک کی جتنی مرضی شان بیان کر دے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا ولی سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ناراض کب ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو ہم رسول اللہ کہنے کے بجائے اللہ ہی کہنے لگ جائیں، اب اللہ ناراض ہوتا ہے، اب شرک ہو گیا۔ کہیں اللہ کا رسول جتنی مرضی تعظیم کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوتا، کوئی حد کراس نہیں ہوتی، کوئی شرک نہیں ہوتا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے معافی مجھ سے مانگنی میرے حبیب کے در پہ آ کے مانگ لوں۔ اور میں آخری بات کرتا ہوں، میرا گلا بھی ڈسٹرب ہے، لیکن یہ حضور کے نام کی محفل ہے تو جو ہے حضور کا میلاد، جیسے میں نے طرز میں کچھ شعر پڑھے تھے وہ میں اس میں بھی پڑھتا، لیکن میرا گلا اجازت نہیں دے رہا اب یہی۔ اچھا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہر آنے والی گھڑی میں ذکر زیادہ بلند کرنے کا بھی وعدہ کیا، یہ بھی وعدہ کیا ہے۔ صرف ذکر بلند کرنے کا وعدہ نہیں کیا، ساتھ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا پہلے والی گھڑی سے زیادہ ذکر ہوگا۔ ہر آنے والی گھڑی میں حضور کا مرتبہ بڑا بلند ہے، ہم عقلوں میں بھی نہیں آ سکتا حضور کا مرتبہ اتنا بلند ہے، لیکن ہر آنے والی گھڑی میں حضور کا مرتبہ مزید بلند ہوتا جا رہا ہے، ہر آنے والی گھڑی میں حضور کا مرتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا یہ مطلب ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہمارے درود پڑھنے کا یہ اثر ہے کہ ہر لمحہ حضور کے مرتبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر لمحہ آپ کے مراتب میں کروڑوں درجے مزید بلندی ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہی آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا، لیکن اس میں بھی ہر آنے والی گھڑی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اضافہ ہوتا ہوتا کہاں جا کے ختم ہوگا؟ یہ سمجھیں ذرا، یہ اضافہ ہوتا ہوتا کہاں جا کے ختم ہوگا؟
آپ نے کبھی سوچا کہ قیامت کا دن یہ جو سورج سوا نیزے پہ آئے گا یہ کیوں ہوگا؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہمارے ایمان مفصل میں ہمیں سکھایا گیا کہ کیا کس کی چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ تو آخرت کیوں نہیں کہا، آخرت کا دن کیوں کہا؟ اور ایک اور دن کا ذکر ہے، الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ کئی جگہ آخرت کا دن کا ذکر آیا ہے، صرف آخرت بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والے کے زمانے کو، اور قبر سے بندے کی آخرت تو شروع ہو جاتی ہے۔ قبر بھی آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر بھی آخرت ہے، وہ حشر بھی آخرت ہے، اس کے بعد بندہ جنت یا جہنم میں جائے گا، وہ بھی آخرت ہے۔ تو آخرت کے دن کا کیا مطلب؟ جو دن کہا گیا، آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اب جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، آخرت کے دن میں ہونا کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ آخرت کے دن میں سب کو سور پھونک کے قبروں سے اٹھا لیا جائے گا۔ پہلے تو حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جو زندے ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ جو مردے ہیں وہ بھی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی مرا پڑا تھا سارے اٹھ جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ ایک دفعہ سب کو موت آ جائے گی اور پھر سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور سارے میدان محشر جو حج والا میدان ہے، میدان عرفات، اللہ اس کو اتنی وسعت دے دے گا، ساری مخلوق اس میدان میں جمع ہو جائے گی، ساری مخلوق یہاں جمع ہو جائے گی۔ اب یہاں ہونا کیا ہے؟ یہ ہے آخرت کا دن۔ آخرت کے دن پر جو ایمان لانے کی بات ہوئی، یہ آخرت کا دن ہے۔ اس دن میں ہونا کیا ہے؟ اب اس دن میں سورج نیچے آ جائے گا، بالکل نیچے، اور اتنی سخت گرمی ہوگی، کوئی اپنے پسینے سے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گردن تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور گرمی گرمی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، جس کا میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ ماں کو اپنی نہیں پڑی، ماں کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی، اپنی پڑی ہوگی، اولاد کو اپنی ماں کی فکر نہیں ہوگی بلکہ اپنی پڑی ہوگی۔ وہ دن ہوگا اور سخت گرمی، اور اس سخت گرمی میں نا ساری مخلوق اکٹھی ہو کے نا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور جا کر کیا کہے گی؟ اور اس میں اس دن نا کافروں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ سچے کون تھے، بلکہ مرتے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ کافروں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ آج کے دن جو ہے نا سیاستدان، بادشاہ، یہ وی آئی پی نہیں، آج وی آئی پی کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر۔ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے ساری انسانیت کو بنایا، آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ سے سفارش کریں اللہ اس سورج کو ہٹا لے اور ہمارا حساب کتاب شروع ہو، بعد میں چاہے جہنم میں جائیں چاہے جنت میں، وہ بات دی گل ہے، ایک بار یہ سورج تو جان چھٹے۔ اب حالانکہ سورج جتنا بھی سخت ہے، جہنم سے زیادہ گرم تو نہیں ہے نا، جہنم اس سے بڑی چیز ہے، لیکن اس وقت دنیا کو وہ سورج بڑی مصیبت لگ رہا ہوگا۔ جہنم بعد میں چاہے کوئی جہنم میں جائے، اس وقت لوگوں کو سورج بڑی اپنی جان کی لگ رہا ہوگا، اس سے جان چھڑانا وہ ضروری سمجھیں گے۔ اس پہ میں آپ کو ایک سمجھنے کے لیے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ میں لطیفے سناتا تو نہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گا معاملہ۔ ہنسنا نہیں ہے اب مسجد میں، صرف معاملہ سمجھنے کے لیے۔ ایک کسی کے گھر نہ چور آ گیا، تو ایک موٹی سی عورت تھی گھر کی مالکہ، اور چور نو تھلے نپ کے اتنے بہ گئی، تے او بندے نو کہ چھیتی پولیس نو لے کے آ، میں نو پھڑ لے۔ بندہ کہے چور دا جناب دم گھٹ رہا، اس کو لگے پولیس خیر ہے لیکن یہ عورت بیٹھی رہی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کو اچھا، اب بندے کو کہتی چھیتی جی پولیس نو لے کے میں نو پھڑی بیٹھی ہاں۔ بندہ کہندا میری جتیاں نہیں لبدیاں پیاں،
اور تھلوں چور کہندہ میری پاجا چھیتی جی لے کے۔ وجہ کیا ہے؟ بعد میں پولیس جو بھی کرے لیکن اس وقت اس کو وہ زیادہ بڑی مصیبت لگ رہی تھی۔ بعد چے پولیس چے جو بھی ہوئے ادھوں انہوں وہ بڑی مصیبت لگ رہی تھی۔ اسی طرح بعد میں کوئی جہنم میں جائے لیکن اس وقت لوگوں کو سورج بڑی مصیبت لگ رہا ہوگا۔ سارے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ، اب سفارش کریں اللہ سے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ بڑے جلال میں، میری جرت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سفارش کر دیں اللہ سے، آپ کو بھی اللہ نے بڑی شان دی تھی، آپ کی جو کشتی میں بیٹھا تھا وہ بچا تھا، باقی ڈوب گئے تھے، سانو بچا لو، اللہ اس سے سفارش کریں گے، دن ختم ہو، حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ بڑے جلال میں نہیں بات کر سکتا، میری جرت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی بڑی شانوں والے ہیں جی، اللہ نے آپ کے لیے آگ کو گلزار کیا تھا، اللہ سے سفارش کریں یہ سورج ہٹے، بعد میں ہم حساب کتاب ہمارا شروع ہو، تو بعد میں ہمارے ساتھ جو بھی بنے لیکن یہ سورج ہٹے، یہ بڑی مصیبت لگ رہا ہمیں۔ سورج نعمت بھی ہے لیکن جب اتنا قریب آئے گا نا، کوئی بھی نعمت، پانی نعمت ہے لیکن زیادہ آ جاتا ہے وہی وبال بن جاتا ہے، سیلاب بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ سورج نعمت بھی ہے، سردیوں میں نعمت لگتا ہے لیکن جب وہاں آ جائے گا تو سورج اتنی بڑی مصیبت لگ رہا ہوگا۔ سورج سے بچنے کے لیے سارے نبیوں کے پاس، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، سب کہیں گے نہیں کسی اور، کوئی نام بھی نہیں بتائے گا، کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہاں جی آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ نے آپ کو بھی بڑی شانیں دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج کے دن میرا یہ مقام نہیں، وہ نام بتا دیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس مخلوق آئے گی باقی کیا کہیں گے میرا یہ مقام نہیں، لیکن جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے تو ہوں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اسی لیے تو ہوں، اور آپ اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیں گے اور اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ خود نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب آقا علیہ السلام فرمائیں گے مولا مخلوق ساری میرے پاس آئی ہے، ان سے یہ سورج ہٹا لے، ان کی یہ مصیبت کو دور کر دے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سورج ہٹ جائے گا، وہ سورج ہٹ جائے گا تو پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے، وہ چاہے کافر تھے، چاہے یہودی تھے، چاہے عیسائی تھے، چاہے ہندو تھے، چاہے مسلمان تھے، دنیا میں شان کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، سارے مل کر حضور کی تعریفیں کریں گے، کیا شان ہے، واہ کیا شان آپ کی، واہ کیا مرتبہ ہے، سارے مل کر حضور کی شان بیان کریں گے۔ یعنی آپ کے ذکر کو اللہ بلند کر رہا ہے اور ہر لمحہ اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ اضافہ کہاں تک پہنچے گا؟ دنیا میں آپ کے ذکر پہ سارے جمع نہیں ہیں، اور میدان محشر منعقد کرنے کا مقصد کیا؟ نہ کسی کا نامہ اعمال تولا جانا، نہ کسی کا حساب کتاب ہونا، نہ کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا، نہ کسی کو جہنم میں، تو وہ میدان محشر لگایا کیوں جائے گا؟ صرف اس لیے لگایا جائے گا، ایک شاعر نے کہا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یعنی اللہ میدان محشر میں صرف اس لیے مخلوق کو جمع کرے گا تاکہ اللہ، دنیا میں تو سارے تعریف نہیں کرتے تھے، تاکہ اللہ سب کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف کروائے، سارے حضور کی تعریف کریں گے۔ اور اس مقام کو کہتے ہیں جس مقام پر دیکھ کر سارے آپ کی حمد کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود۔
ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ ان کو اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ مقام محمود کون سا ہے؟ وہ مقام جس مقام پر دیکھ کر سارے کے سارے اپنے اور بیگانے، کافر، ہندو، مشرک، مسلمان، یہودی، عیسائی، سارے مل کر حضور کی حمد کریں گے۔ اس مقام کو کہتے مقام محمود۔ اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، ان کو اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت والے دن حضور کی شفاعت بھی عطا کرنا۔ پتہ لگا قیامت والے دن بعد میں اوروں کو بھی شفاعت، پھر باقی نبیوں کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی، پھر ولیوں کو بھی ملے گی، پھر علماء کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی، پھر حافظوں کو بھی ملے گی، لیکن سب سے پہلے کس کو شفاعت کی اجازت ملے گی؟ حضور کو ملے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یعنی خلیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نجی کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، صفی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، کہیں بات بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یعنی یہ بے خبری کیوں ہوئی خلق کو؟ چلیں آپ نے شفاعت کرنی تھی تو مخلوق سب سے پہلے آپ کے پاس کیوں نہیں آئی؟ یہ بات بتائیں۔ نعرہ لگائیں۔ جب شفاعت آپ نے کرنی تھی، بندہ سب سے پہلے ہی وڈے افسر کو جانتا ہے نا، ایک بار بندے کو پھر کے آخر میں، تو جب شفاعت آپ نے کرنی تھی تو سارے نبیوں سے پھر کے آخر میں کیوں گئے؟ یہ بھی اللہ نے مخلوق کے ذہنوں سے مٹا دیا کہ وہ آپ کے پاس سب سے پہلے جائیں۔ یہ بھی شان ظاہر کرنے کے لیے میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ میں فرض کریں استاد ہوں، ایک کلاس کو پڑھاتا ہوں، میری کلاس سے 100 بچے ہیں جی، میں کوئی سوال پوچھا بھی کوئی جواب دے اس سوال دا، 100 میں سے مجھے پتا ہو ایک کوئی آتا ہے، ایک کا مجھے پتا ہو باقی سارے نالائق نے ہیں جی، میں سب تو پہلے لائق کو ہی پوچھ لما دسیں اس سوال دا جواب دسے، باقی کی کہن گے سانوں بھی آندا سی، باقی پھر کی کہن گے سانوں بھی آندا سی، ساڈے کول پوچھا نہیں پہلے، انجی ہے نا۔ تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلے نالائقوں سے پوچھنا شروع کروں، تو دس، سارا 99 نو نہیں آندا، پھر لائق کو پوچھا، تو اگر سب سے پہلے لائق سے پوچھ لیتا تو اس کی اتنی شان ظاہر نہیں ہونی تھی، لوگوں ذہنوں میں آتا ہے شاید باقیوں بھی آندا سی، لیکن باقیوں کو پوچھ کے آخر سے پوچھا دے ان شان زیادہ ظاہر ہوگی، سب کو پتہ لگے گا اس کے علاوہ آتا ہی کسی کو نہیں تھا۔ اب اگر سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتے، آپ سفارش کرتے، تو عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، ان کے پاس گئے نہیں، یہودی کہتے موسیٰ علیہ السلام بھی سفارش کر سکتے تھے، ان کے پاس گئے نہیں، جو جس نبی کا امتی ہوگا وہ کہے گا ان کے پاس گئے نہیں، وہ بھی سفارش کر سکتے تھے۔ اللہ نے پہلے لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا کہ پہلے آپ کے پاس آئیں، پہلے 1,24,000 پیغمبروں کے پاس پھرے، پتہ لگا کوئی نہیں کر سکتا، آخر میں آئے تاکہ میرے حبیب کی شان ظاہر ہو کہ آج کی بزم صرف آپ کی شان ظاہر کرنے کے لیے سجائی گئی۔ آج کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تھا، صرف آپ کر سکتے تھے۔ یہ دکھانے کے لیے ایسا کیا جائے گا، تو فقط اتنا سبب ہے۔ اب آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ہمارے ایمان کا حصہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ آخرت کے دن میں کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا آخرت کے دن میں؟ آخرت کے دن میں حضور کی شان ظاہر کی جائے گی، حضور کا افضل الخلق ہونا ظاہر کیا جائے گا، حضور کی تعریف پر ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا۔
یہ ہے۔ اور اس دن حضور کی شفاعت سارے مانیں گے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو شان آخرت کے دن ماننی ہے نا، وہ شان آج مان لو، یہ مطلب آخرت کے دن پر ایمان لو۔ جو اس دن دیکھ کر ماننی ہے نا، وہ آج مان لو، اس کو کہتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبھی تو فرمایا، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ان سے پناہ لے لو، آج ان سے مدد مانگ لو، قیامت میں تو سارے حضور کی شان مان جائیں گے، پھر وہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ ہوگی سب کے لیے، سورج سے جان تو سب کی چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا حضور کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، یہ شفاعت ہوگی سب کے لیے، لیکن اس کے بعد حضور صرف اس کی سفارش کریں گے، جہنم سے بچانے کے لیے صرف اس کی سفارش کریں گے جس نے دنیا میں بھی آپ کو شفاعت کرنے والا ماننا ہوگا۔ اس دن وہ سارے پچھتائیں گے، اس دن سارے شان تو دیکھ ہی چکے ہوں گے، سارے پچھتائیں گے، کاش ہم نے یہ شان جو آج مانی ہے دنیا میں مانی ہوتی۔ تو وہ خوش نصیب ہیں جو آج دنیا میں حضور کو شفاعت کرنے والا مانتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات حضور کے ذکر کے لیے بنائی ہے، اور میدان محشر میں اللہ ساری مخلوق کو جمع کر کے بھی حضور کا ذکر ہی کروائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان محشر کا نقشہ یوں بیان کرتے ہیں، ایک گناہ گار بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے، اور سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، اور ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم، آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ تم ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، اور چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، اور یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے بہن پہ
ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی مسند میدان محشر میں کیا ہوگی؟ اللہ کے عرش پہ آپ کی مسند لگی ہوگی، اللہ دکھائے گا حضور کی شان کتنی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ کی عزت دیکھنی ہے نا تو اس میدان محشر والے دن میں دیکھنا حضور کی عزت کتنی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور فضل کاٹے ذکر روکے عیب کا جو یہاں رہے، پھر کہے بردکے ہوں مت رسول اللہ کی۔ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، جو اللہ نے والدہا کی قسم کھائی ہے اور والشمس کی قسم کھائی ہے، دراصل اے محبوب آپ کے چہرے کی قسم کھائی ہے۔ ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند ہی بلند کیا ہے، تو آپ کا ذکر بلند ہے، کوئی جو روکنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ سے لڑائی لے گا، اور کوئی اللہ سے لڑائی لے نہیں سکتا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر تو اللہ نے بلند کیا ہے اور یہ بلند رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح آپ کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کی اور اپنے پیاروں کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور اسی غلامی پہ ہمیں موت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور یہ عشق کی شمع جو ہے ہماری نسلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔